خدمت میں پہنچ جائے. دیکھو اگر انسان ڈیزرو نہ بھی کرتا ہو نا، لیکن کسی بڑے انسان کے پاس جائے اور کہے کہ آپ کا یہ جو خوبصورت بیٹا ہے نا، اس کا واسطہ ہے، تو وہ کریم ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو دے دیتا ہے. اب حسین جیسا کریم ابن کریم ہے تو کیسے ممکن ہے کہ حسین کسی کو در سے لوٹا دے جو علی اکبر کا وسیلہ لے کر حسین کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے. تو دعا کی قبولیت کا بھی وقت ہے، توجہ رکھنا ہے. بس آج جمعے کا دن گزرا ہے، شب جمعہ میں پڑھوں گا مسا ٹھہر ٹھہر کے، اور جس حد تک ہو سکے گا گریہ ہوتا ہے. شب جمعہ علی اکبر یا اللہ. ملا عباس ماسد درانی ایک بڑے عالم تھے، وہ پہنچے کربلا معلیٰ پیدل چل کر. آج تو موقف لگے ہوتے ہیں نا، اب زیارت کے لیے بھی کچھ رکاوٹیں بھی ہیں، کچھ ویزا کے مسائل ہوتے ہیں، معاملات. اے اللہ جس نے دل میں ارادہ تمنا کی ہوئی ہے اپنے، وہ اسے جلد سے جلد حسین کے حرم میں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا وہ زری کا گوشہ دیکھنا نصیب فرما. حسین کی زری کے اندر ہی یا قبر مطہر میں خود علی اصغر ہے یا پہلو میں علی اکبر ہے. حسین کے دونوں لال، دونوں گوہر حسین کے. اللہ اکبر. ایک باب الحوائج ہے، ایک ہم شکل مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. تو پروردگار تو جلد سے جلد غازی عباس کا روضہ دیکھنا نصیب فرما. علی اکبر کا روضہ دیکھ. اب وہاں پر آج تو بڑے موقف لگے ہوتے ہیں، جب نجف سے کربلا پیدل چلتے ہیں، اربعین پر مشی ہوتی ہے. اس زمانے میں کوئی موقف نہیں لگے ہوتے تھے تو وہ خود پیدل چلتے تھے، ہفتوں خود کا انتظام کر کے. کبھی بھوکے ہیں، کبھی پیاسے ہیں، چلے جا رہے ہیں گرمی میں شدت سے. تو ملا عباس کہتے ہیں میں ہفتوں کا سفر کر کے پہنچا پیدل حسین کے حرم میں. شب جمعہ تھا، میں پہنچا. میں نے کہا مولا اپنی حاجتیں تو انسان بعد میں مانگتا ہے، پہلے پرسہ پیش کرتا ہے نا. کسی کے گھر میت ہوئی ہو تو اے مولا ایک گھر میں ایک میت ہوئی ہو تو ایک پرسہ دیتے ہیں، جس نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے. اور مولا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہ شہید کا پرسہ پیش کروں، کیا عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا پرسہ دوں یا علی اصغر کے زخمی گلے کا پرسہ دوں یا سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کا پرسہ دوں. مولا میری سمجھ میں نہیں آتا میں کس شہید کا کس مصائب کا پرسہ دوں. تو مولا میرے پاس مرثیے کی کتاب ہے، میں کتاب کھولتا ہوں، جس شہید کا مرثیہ آ گیا وہ میں پڑھ دوں گا. تو اللہ پاس کہتے ہیں جیسے میں نے کتاب کو کھولا تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آ گیا. اور کہتے ہیں کہ میں نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا کہ وہ کتنا سخت وقت تھا اس بوڑھے باپ پر جب جوان بیٹا اسے چھوڑ کر چلا. جانے زلجنا کے مسائل تک زلجنا کی برآمدی ہے نا. ہاں لیکن مجھے اس مقام سے گزرنے دو. اگر آپ کی صدائیں بلند ہوں گی، امام کی دعا ہے پروردگار تو ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، تو ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں ہمارے مسائل پہ بلند ہوتے ہیں. حسین کے نام پہ فقط رونا نہیں ہے، چیخ مار کر بابا سے بلند رونا. وَرْحَمْ تِلْكَ الْخُدُودِ، اے اللہ تو رخساروں پر رحم فرما جن کے رنگ بدل گئے ہمارے غم میں. دیکھو گرمی میں آتے ہو نا، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. امام کہتے ہیں پروردگار تو اس چہرے پر رحم فرما جس کا رنگ بدل گیا حسین کے غم میں. علی اکبر کے مسائل کہتے ہیں میں زری کے سامنے پڑھ رہا تھا. اب میں آپ کو ایک بات سناؤں مولانا اظہر حسن ذیلی صاحب کی. جی بڑی خدمات ان کی یہاں پر بھی، لاہور میں، ہر جگہ پر بڑی خدمات. تو میں کربلا میں، یہ بندہ فقیر، میں خود کربلا میں علی اکبر کے مسائل پڑھ رہا تھا. شہزادے کے مسائل میں گریہ ہو رہا تھا. تو ایک بزرگ میرے پاس بعد میں آئے، انہوں نے کہا کہ قبلہ مولانا اظہر حسن ذیلی صاحب نے شہزادے کے مسائل میں یہ 2 مصرے پڑھے تھے اور اتنا گریہ ہوا تھا کہ اس کے بعد پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی. تو آپ کو جب موقع ملے تو عزاداروں کو سنا دیجیے گا. تو یہ ان کا ہدیہ اور ان کی امانت ہے جو میں آپ عزاداروں کو جو علی اکبر حسین کے نام پر گریہ کے لیے بیٹھے ہیں میں آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ جب وہ وقت آیا نا کہ جب بوڑھے باپ کو برچھی کھینچنی تھی، کہتے ہیں کہ دیکھو کیسی بھی کیفیت ہو، باپ کو دل امید تو ہوتی ہے نا شاید میرا بچہ بچ جائے گا، لیکن کبھی تکلیف اتنی شدت کی ہو رہی ہوتی ہے
کہ آپ سوچتے ہیں کہ بس مشکل آسان ہو جائے. سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کبھی اب حسین جب برچی کھینچتے تو کلیجہ باہر نکل رہا ہے نا, تو علی اکبر کا پورا وجود تڑپ رہا ہے, تو حسین کے دل میں بس خیال آتا ہے. وہ کہتے ہیں, حسین کہہ رہے بے چین ہو تم, دل میرا گھبراتا ہے بیٹا. رونا بنا میں علی اکبر علیہ السلام, بے چین ہو تم, دل میرا گھبراتا ہے بیٹا, بس مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا. مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا. حسین کبھی اٹھے کبھی گرے, کبھی دہنے چکے کبھی کہتے تھے ادھونی یا بنیا, اے میرے لال مجھے آواز دے, تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. جزاک اللہ. اب ملا عباس آپ کے ذہن میں زری کے سامنے مصائب پڑے شہزادے کے, کہہ رہے بہت گریا ہوا. اس کے بعد میں اپنے مسافر خانے آیا, کہتے میں آرام کر رہا تھا کہ میں نے خواب میں آقا ابا عبداللہ حسین کو دیکھا. مولا نے مجھ سے آ کر کہا, اے ملا عباس تیرا شکریہ, تو نے میرے حرم میں علی اکبر کا پرسہ مجھے پیش کیا, لیکن ایک کام تو یہ کرنا, جب تو مازندران واپس جانا نا تو وہاں میرے ایک شیعہ رہتا ہے, اس سے جا کر کہنا کہ حسین نے تجھے سلام کہا. کہتے میں نے تڑپ کر کہا کہ آقا ساری دنیا تو آپ کو سلام کہنے آتی ہے, آپ نے اسے سلام کیوں کہا ہے؟ کہ مولا عباس جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا ہے. اس سے کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے. اور رحم اللہ عباس آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مسائل نہیں پڑھنا. میں نے کہا مولا کیا مجھ سے خطا ہو گئی, غلط پڑھا؟ کہا نہیں تو نے ٹھیک پڑھا, لیکن ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ الزہرا میری زیارت کو آتی ہے. جب سے تو نے اکبر کے مسائل پڑھے ہیں فاطمہ کو کاشا گیا ہے, دادی پوتے کے مسائل نہیں سنے. جزاک اللہ. صدائیں بلند ہو رہی ہیں. جی جی یہی حق ہے, یہی حق ہے. اس لاشے نے حسین کو بوڑھا بنا دیا. کوفہ کے بازار میں اکبر کے سر کو دیکھ کر عیسائی عورتیں کہتے ہیں کہ خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ. یہ میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں نا, اب انہیں میں شہزادہ علی اکبر کے مسائل آپ پر اب فرض ہے کہ اس جملے پہ گریا کرنا. اکبر کی ماں تڑپ کے کہے کہ اس کی ماں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, تم کہتی ہو اس کی ماں زندہ نہ ہو. کہنے نہیں بگاڑا کچھ نہیں, جو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہے. ماں کے لہذا ام لیلا کبھی خیمے کے ایک طرف ٹکراتی تھی, کبھی دوسری طرف گرتی تھی, کہتی تھی اے بیویوں مجھے سنبھالو, میرا اکبر نہیں رہا, مار دیا گیا. ابھی سرائی کی زبان پہ جو شاعر ہیں ثقلین اکبر صاحب, انہوں نے جو کلام لکھا تھا اس میں کیا لکھا کہ 13 ضربوں کے بعد بھی باپ بیٹے کی خوشبو نہیں بھول پایا. حسین کو 13 ضربتیں لگی تھی نا. اچھا یہی اکبر کی جیسے ہی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, رخصت کیا تھی تو کوئی دامن تھام لیتا تھا, کوئی بڑی بیوی ہوتی تو شانہ تھامتی. یہ 4 سال کی بچی تھی کہ جب بھائی کے لاشوں سے لیتی ہوئی تھی کہ بھیا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو بھیا. بس یہی وہ بچی تھی کہ جو حسین کی رخصت کے وقت بھی تھی. پڑھوں میں تھوڑا سا انیس کا مرثیہ پڑھوں, گریا کریں گے میرے ساتھ انشاءاللہ. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, تو رونے کے لیے آئے فرش آزاد حسین, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر, سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شہ نے کہا بس اتنا کرو صدقے میں تم پر, شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بیوی, اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بیوی. وہ کہتی تھی
थी बस देख लिया आपका भी प्यार। मैं आपसे ना, मैं हदीस का मरसिया पढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे अपने आप का मुत्तसिल करना है करबला में साथ चले अपनी रूह को लेकर। वो कहती थी बस देख लिया आपका भी प्यार। मैं आपसे ना बोलूंगी अब या शहे अबरार, अच्छा ना अगर कीजिए जल्द आने का इकरार, मर जाएगी इस शब में तड़प कर ये दिल अबरार। कैसी है ये बातें दिल मेरा रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। अब हुसैन क्या जवाब है, अल्लो रो ना अब सब्र करो बाप को जानी, कुछ देती हो अब्बास को पैगाम ज़बानी। ऊदे है लबे लाल है ये तशना जहानी, और मिलता है तो बीवी के लिए लाते हैं पानी। जब भी मुहर्रम में पानी पीना कहना सलाम अलल हुसैन, सकीना व सलाम, हुसैन के लिए असगर व सलाम। मिलता है तो बीवी के लिए लाते हैं पानी, कि महबूब इलाही के नवासे है सकीना, और हम भी तो कई रोज के प्यासे है सकीना। हुसैन छोड़ कर चले गए, सकीना देखती रही, खुदा हाफिज कह दिया, अलविदा अलविदा। बाबा हम आपको रोक नहीं रहे, बस खाली एक ख्वाहिश है, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। बच्ची को आखिरी बार बाप ने गोद में लिया, फिर तो शिमर के तमाचे थे, उमर साद के कोड़े थे। बच्ची अचानक बेदार हुई, बीबी सकीना कहती बस बाबा आप चले जाइए, अब आपको नहीं रोकेंगे। क्या बेटी अब तक तो रोक रही थी, अब भेज क्यों रही है? क्या बाबा वो ख्वाब में दादी फातिमा तो ज़हरा को देखा, दादी फरमा रही थी कि ऐ मेरी सकीना मेरे हुसैन को मख्तल जाने से न रोक। इसी वक्त के लिए चक्किया पीस पीस कर अपने हुसैन को पाला था। बस हुसैन चले, जुल्फ़िकार को बेनियाम किया, कहते थे उसकी जंग देखो जो 3 दिन का प्यासा, उसकी जंग देखो। तुमने मेरे अब्बास को भी मार दिया, तुमने मेरे अकबर को भी मार दिया, तुमने मेरे कासिम को भी मार दिया। लड़ते लड़ते फुरात के करीब पहुंचे, अब्बास का लाशा रखा था। अब्बास बूढ़े भाई की जंग देखी अब्बास, हाय हाय। असर का हंगाम आया, निदाए कुदरत आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाले हुसैन पलट और रब की बारगाह में। हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, मैं आ गया दुलजना तक। भागी भी फौजें वापस पलटी, फिर कतन बिर रिमा व फिर कतन बिर सैफ, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में तीर, किसी के हाथ में भाला। इसके पास कुछ नहीं था, उसने करबला की जमीन से पत्थर उठा लिया। हुसैन जख्मी होते चले, रोने वाले कहाँ है, या हुसैन कह के रोना, हुसैन जख्मी होते चले, यहाँ तक के ऐ इमाम ज़माना मुझे नहीं मालूम आप कहाँ पर हैं। शायद हुसैन की असल कब्र में बैठ कर या हुसैन कहकर अपने जद पर रो रहे हो। मौला एक लम्हे के लिए इस मजलिस में तशरीफ लाए, आपके आने से हमारी नस्लें संवर जाएंगी। मौला मैं आपका जुमला पढ़ने लगा हूँ, इमाम फरमाते हैं मेरा सलाम उस शहीद पर, जब घोड़े से जमीन पर आया तो ना सीन पर ना जमीन पर, तीरों पर मुअल्लक हुसैन थे। जुल्तना वापस पलटा, क्या बाबा, सकीना ने पलट कर कहा मेरे बाबा को जब पानी पिलाया था या प्यासा से बाकी रह गया। जुल्तना आ रहा है हुसैन का, अपने मकाम से खड़े होना। एक सलाम पढ़ लो, चलो अपने दिलों को लेकर चलो। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहिल लती हल्लत में फना। एक सब मिलके कहना अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला। दुआ की कबूलियत का वक्त है। व अला औलाद हुसैन। हुसैन कहना तो सबको आता है ना, हुसैन कहना मेरे साथ। अस्सलामु अला माशाअल्लाह व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन।